زہرا زہرا یا زہرا۔ 2 محرم کی مجلس ہے، حسین کربلا پہنچ گئے، فاطمہ کا لال کربلا آ گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے شوز اتار دیں، اگر شوز پہنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تو چپل اتار دو، پلیز بول رہا، ہاتھ جوڑ کے اتار دو، سٹ پراپرلی نہ، بس 5 منٹ مانگ رہا، بس میرا وقت ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ، مقصد مجلس، مقصد کربلا تو گریا ہے دوستوں۔ یہ مت سوچے کہ آپ اکیلے گریا کر رہے ہیں، حسین کے بھی بچے تھے رونے والے، حسین کی بھی بیٹی تھی اپنے باپ کا ماتم کرنا چاہتی تھی، لیکن ظالم نے ایسا تماچے مارتا تھا کہ بچی تڑپ جاتی تھی، ہر تماچے میں کہتی تھی چچا عباس میں کیا ہو گیا، میں یتیم ہو گیا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ امام کا بھی بیٹا تھا جو جس کے جملے ہیں، چوتھے امام کے جملے ہیں، 11 محرم کی صبح کو شہزادی نے جب کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تو امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت شہزادی نے کہا تھا نانا یہ آپ کا حسین۔ یہ مت سمجھو کہ آپ اکیلے رو رہے دوستو، ہم تو خوش نصیب ہے کہ اگر ہم کو موقع ملے ایک آنسو، آج ہی ایک روایت دیکھ رہا تھا 8ویں امام کی، کہ ایک آنسو تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے۔ میرے جد کے غم میں اگر ایک آنسو کوئی وقت، مولا آباد رکھے۔ 2 محرم، یہ بھی 2 محرم آ گئی، 2 محرم کا پورا دن گزر گیا، شام میں 7 ساڑھے 7 8 بج رہے ہیں دوستو۔ 2 محرم کو حسین منزلوں کو طے کرتا ہوا، فاطمہ کا لال جو 28 رجب کو چلا تھا، پھر 8 ذیلحجہ کو مکے سے چلے تھے، کربلا پہنچے۔ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا، مولا جس جانور پہ تھے، جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا رک گیا۔ مولا حسین تو جانتے تھے، جانوروں کو بدلا گیا، حجت کا تمام کیا گیا۔ اس کے بعد امام نے جھک کے زمین کو سے مٹھی اٹھائی، سونگھا، زمین پہ پھینک دیا۔ بنی اسد کے ٹرائب والوں کو بلایا، وہ لوگ آئے، جب وہ لوگ سب آ گئے تو امام نے ان سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے، کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے۔ امام بار بار پوچھے جا رہے کوئی اور نام تو ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مولا حسین کوئی نام سننا چاہتے۔ پھر بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا مولا حسین فرزند رسول، اسے کربلا بھی کہتے، بس کربلا کا سننا تھا۔ مولا عباس سے کہا کہ بھیا قافلے کو یہیں روک دو۔ قافلہ روکا گیا، بنی اسد والوں کو بلا کے امام نے کہا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا مولا اب مت خریدے، آپ رہیں جب تک رہنا چاہتے رہیے۔ حسین نے کہا نہیں، یہ زمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا مولا ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ اس زمین پہ کسی کو سکون نہیں ملا۔ حسین نے کہا اب یہی ہمارے مزار بنیں گے، یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ اس کے بعد جیسے ہی خیمے لگا دیے گئے، سیدانیاں آ کے اتر گئی اس کے اندر، بی بی زینب اپنے خیمے میں چلی گئی، تو کچھ دیر کے بعد شہزادی نے فضہ سے کہا کہ فضہ جا کر میرے ماجائے کو بلا کر لے کے آؤ۔ فضہ گئی اور جا کر مولا حسین سے کہا کہ مولا بیوی بلا دی۔ مولا حسین بہن کے خیمے میں آئے، بیٹھ کے کہا بہن بولو کیا بات ہے؟ تو شہزادی نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے؟ جب سے میں آئی ہوں دل بڑا گھبراتا ہے بھیا، میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی، وہ اس طرح تڑپ کے رونی جیسے اس کا گھر اجڑ گیا۔ تو حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، تم نے آواز کو نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے جو کربلا کے میدان میں تڑپ کے رو رہی تھی کہ ہائے میرا بچہ ذبح کر دیا جائے گا۔ بس دوستو اس کے بعد امام نے زمین کی بات ہوئی، زمین کا ریٹ فکس ہوا، ان لوگوں نے جو کہا مولا حسین نے پیمنٹ کیا، پیمنٹ کرنے کے بعد پیپر بنائے گئے۔ جب پیپر بن رہے تھے اور شہزادی کو معلوم ہوا کہ کربلا کی زمین خریدی جا رہی ہے زمین، تو آپ نے کہا بھیا یہ زمین علی اکبر کے نام پہ لینا۔ میں کہوں بی بی علی اکبر 8 دن کا اور مہمان رہ گیا۔ بس دوستو اس کے بعد امام نے زمین کو خریدا، اسی طرح تڑپ تڑپ کے رونا۔ 2 محرم کی رات آ گئی، 2 محرم کی شب 3 محرم آ گئی،
حسین نے زمین کو خریدا، زمین کو خرید کے بنی اسد والوں کو واپس ہبا کیا، گفٹ کر دیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا سنو میں تم کو واپس کر رہا، ہبا کر رہا ایک دو چیزوں کے لیے۔ پہلی چیز کہ 10 محرم کو ہماری شہادت ہوگی، شہادت کے بعد جب ہمارے مزار بن جائے اور لوگ آئیں تو میرے زائرین کو مہمان رکھنا، بھوکا نہیں رکھنا، مہمانداری کرنا۔ آج جو کربلا میں مہمانداری ہوتی ہے وہ حسین کی وصیت ہے۔ میں یہی کہتا کہ مولا خود تو بھوکے ذبح ہو گئے، خود تو پیاسے شہید ہو گئے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی زائر بھوکا رہے۔ جو کربلا میں مہمانداری ہوتی وہ حسین کی خواہش تھی۔ اس کے بعد امام نے بنی اسد کے لوگوں سے، مردوں سے کہا کہ سنو 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے، جب ہماری لاشوں کو چھوڑ کے یہ ظالمین چلے جائیں گے تم لوگ آنا اور آ کے ہم کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا سنو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آئے تو تم پانی کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ عزیزو اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، معراج پہ حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کربلا، غربت معراج پہ گئی۔ ماں اور باپ سے کہنے کے بعد حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے خوف سے نہ آئے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے اوپر ڈال دینا۔ آج ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے۔ 12 محرم کو اللہ زیارت نصیب کرے مولا حسین کی، آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے۔ جب 12 محرم آئی تھی تو یہ مرد جا رہے تھے تو عورتوں نے کہا نہیں آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے ہم بھی جائیں گے۔ عورتیں چلی تو بچوں نے کہا تھا نہیں مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے۔ سامنے مرد ہے، پیچھے عورتیں ہیں، ان کے پیچھے بچے، یہ لوگ آج بھی آتے ہیں، اس دفعہ بھی آئے۔ جب آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن کسی لاش پہ سر نہیں ہے۔ یہ لوگ پریشان کہ بنی اسد والے کہ یہ کس کی لاشیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک سوار آیا اور آواز بلند کی کہ ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں۔ وہ سوار جب اترا تو طوق و زنجیر میں تھا، خود بخود طوق و زنجیر اتری۔ وہ آیا قریب اور آ کے ایک جوان میت تھی جس کا سینہ زخمی تھا، سر نہیں تھا، اپنے سینے پہ مار کے کہا ہائے یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لاش کے ٹکڑے اٹھا، کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ پھر میتوں کو اٹھایا، پھر کہا ایک چھوٹا سا 6 مہینے کے لاشے کو اٹھایا، کہا میرا بھائی علی اصغر۔ پھر کہا کہ نشیب میں گیا، ایک پامال لاشے کے قریب سر پیٹ کے رونے لگا، کہنے لگا بابا کیا حال ہو گیا آپ کا؟ تو ان لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے اور تم کون ہو؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے، میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ عزیز و مولا نے امام حسین کے سینے پہ علی اصغر کو لٹایا، 35 علی اکبر کو لٹایا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ لٹانے کے بعد لحد بن گئی، جب دونوں قبریں بن گئی گنج شہیدہ اور یہ اور حبیب کی، اب یہ بنی اسد والے جانے لگے تو چوتھے امام نے کہا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ایک لاشا اور ہے میرے ساتھ چلو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو لے کے نہر پہ گئے تو ہم نے دیکھا ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے لیکن اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا چچا عباس ہے۔ عزیز و بنی اسد کہتا ہے کہ حال یہ ہوا کہ لحد میں لٹا کے ہم سب کو باہر رکھا، خود اکیلے نیچے اترے، بس مجلس ختم ہو گئی، نیچے اترے، اپنے رخسارے کو عباس کے سینے پہ رکھ کے امام نے کہا چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے، آپ کی بہنیں اس وقت کوفے میں ہیں، ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے اور پیٹھ پہ تازیانے مارے جا رہے۔ اللهم عجل وليك الفرج